حضرت رافع بن عمر تائی وہ بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے نائب کمانڈر تھے. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج قضا آ گئی، جو حالات ہیں مسلمان پسپا ہونے لگے. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپائی ہو رہی ہے. تو حضرت عمر بن رافع الطائی نے کہا کہ لگتا ہے قضا آ گئی ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے. ادھر یہ پسپا ہو رہے ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینے میں خواب میں ملے اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے. بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے. ایک دم قافلہ تیار ہو گیا. وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے، مجاہد نبی کے راستے کے، حق کی راہوں کے مسافر. یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے، اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ. جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو، حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے، تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے. تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے، تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے، میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں. یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاذ کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک 2-3 سوار آگے بڑھے اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دھکیلتے چلے جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے؟ تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا، کہا مجھے پہچانتے نہیں؟ آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، تمہیں دینے آئی ہوں. اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی. حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن فتح عطا فرما دی. اللہ اکبر. سنو حضور کے بالوں کی کہانی. ایک دن حضور نے غسل کر کے اپنے بالوں میں سے ایک بال الگ کیا اور فرمایا من ازا شارۃ من شاری فالجنۃ علیہ حرام، جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کی اذیت دی، ایک بال کی توہین کی، ایک موئے نور کی جو ہے وہ توہین کی، فرمایا اس کے اوپر جنت حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ برسوں بھی بیان کریں تو اس عنوان کا حق ادا نہ ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بات کو مکمل کروں جب تک اس خاتون کی کہانی نہ سناؤں جس نے حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی. اللہ اکبر. یہ ایک خاتون ہے بنو خزاعہ کی، عاتقہ بنت خلف بن مابد بن ربیعہ، جسے ام مابد کہتے. موسم ہے ہجرت کا، حضور اس کے گھر کے قریب سے گزرے اور کہا کچھ کھانے کے لیے ہے. اس نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لو کان عندنا ما آوزکم الکرا، ہم وہ لوگ ہیں اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم فخر سمجھتے ہیں، لیکن آج اتفاق یہ ہے مہمان بھی اتنے سونے آئے اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. ایک جانب ایک بکری بندھی تھی لاغر سی، فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں. اس نے کہا اس کی کھیری میں دودھ کہاں، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی. حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم دودھ دھو لیں. اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا. حضور نے اپنا دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا، اس نے جھرجری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا. آقا کریم نے فرمایا گھر کے برتن لاؤ. ام مابد نے چھوٹا سا برتن پیش کیا. ظاہر ہے بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے. راوی کہتا ہے جب حضور نے دودھ دوہا تو جھاگ اٹھنے لگی.
پھر دوسرا برتن، تیسرا برتن، چوتھا برتن، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ آپ ترک کر دیں گے. آپ کہیں گے شک پڑ گیا ہے تو میں اپنی جان جیسی متاع عزیز سے کھلواڑ کیوں کروں؟ اگر پہلا سچا ہوا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو کھانا اور لے لیتا ہوں، یہ نہیں کھاتا. تو آپ اس کو اگرچہ دوسرا بندہ زیادہ باوسوق ہو، لیکن آپ پھر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جان کا مسئلہ ہے اور یہاں دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے شبے والی چیزوں سے بھی بچنے والا اپنا دین بچا لیتا ہے، اپنی آبرو بچا لیتا ہے، اور جو شبے میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے. تو جس معاملے میں شبہ ہو جائے تو اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اپنا دین اور اپنی آبرو بچائی جا سکتی ہے. اللہ کے محبوب نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. چراگاہ کے قریب اگر آپ بکریاں چرائیں گے تو کسی دن کوئی بکری اچانک آپ سے چھٹ کے اس چراگاہ میں بھی جو ہے وہ داخل ہو جائے گی، اور بادشاہوں کی چراگاہ میں جو بکری داخل ہوگی پھر اس کی خیر نہیں ہوگی. تو فرمایا جس طرح بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی ہیں اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جگہیں بھی ہیں. تو اگر تم ان کے قریب گئے تو پھر اس میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے. اور پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو اس لیے حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں. بعض اوقات کوئی فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے تو پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. تمیزدار آدمی، اچھے خلق رکھنے والا، گفتگو میں بات کرنے میں سلیقہ رکھنے والا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا، حسن خلق نیکی ہے. اور فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ آگاہ نہ ہو جائیں. جس سے آگہی لوگوں کی تیرے لیے تکلیف کا سبب ہے تو وہ گناہ ہے. تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو جائیں تو وہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے اور بیواؤں کے کام آتے تھے، ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا. بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکار، تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار. تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتاما کی تکریم نہیں کی جاتی. اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تکریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی 10-15 کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور 7-8 آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور ایک خاتون وصول کر رہی تھی، اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارا کرتے ہو؟ تو جب تم خود گوارا نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفاء افضل ہے. تو بات یتیم کی
لاچار کی، غریب کی، پریشان حال کی، آشفتہ سر کی، مدد کی نہیں ہے، بلکہ اس کی تکریم کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری پسماندگی اور ذلت اور بے چینی، رسوائی اور رحمت الہیہ سے محرومی اور عذاب الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے، یتیم کو عزت نہیں دی ہے، اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا درس دیا تو سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لاچار کو کھانا کھلانا اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں منہ پھیر کے چلا جاؤں۔ نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے، اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہے؟ وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے، ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے